الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، 20 رکعت تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ ہر 4 رکعت پر 4 رکعت کی بقدر تھوڑی دیر آرام کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اخیر کی 4 رکعتوں اور وتر کے درمیان تھوڑی دیر آرام کرنا مستحب ہے۔ ہم اور آپ اس تھوڑی دیر آرام کرنے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ ترویح میں کسی خاص تسبیح یا دعا کا پڑھنا احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مصلیوں کو اختیار ہیں کہ چاہیں تو انفرادی نفل نماز پڑھیں یا چاہیں تو تسبیح و ذکر کریں یا یوں ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، جیسا کہ فتاوی ہندیہ کی اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے: وَيَسْتَحِبُّ الْجُلُوسُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ قَدْرَ تَرْوِيحَةٍ وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ ثُمَّ هُمْ مُخَيَّرُونَ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ إِنْ شَاءُوا صَبَّحُوا وَإِنْ شَاءُوا قَعَدُوا سَاكِتِينَ۔ ہاں، البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قحطانی کے حوالے سے یہ دعا نقل فرمائی ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لہٰذا اس دعا کو اور اس جیسی دیگر وہ دعائیں اور تسبیحات جو مسجدوں میں تسبیح تراویح کے عنوان سے آویزاں ہیں، ان کو آہستہ و انفرادی طور پر پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن تسبیح تراویح کو تراویح کا لازمی جز سمجھنا، اس کے ترک پر اعتراض کرنا اور اس کے پڑھنے کے رواج کو برقرار رکھنے پر اصرار کرنا یا اس کو نہ پڑھنے کی صورت میں تراویح کو نامکمل اور ناقص سمجھنا، یہ تمام باتیں غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ ترویح میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں، اس لیے ان کلمات کو بار بار پڑھنا افضل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ترویح میں شرعاً کوئی ذکر متعین نہیں ہے۔ رہا میرا اپنا ذاتی عمل تو میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہر ترویح میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ترویح میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا ذکر احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ جو مشہور تسبیحات ہیں انہیں پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے پڑھنے کو ضروری سمجھنا، اس پر اصرار کرنا، بآواز بلند پڑھنا، نہ پڑھنے کی صورت میں تراویح کو ناقص اور نامکمل سمجھنا، یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو احکام شرعیہ اور مسائل شرعیہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔